موسیٰ غافقی رضی اللہ عنہ نے ایک دوسرے صحابی عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ روایتیں منبر پر بیان کرتے ہوئے سنا. یعنی ایک صحابی دوسرے صحابی کو سن رہا ہے تو فرمایا تمہارا یہ ساتھی یا حافظ ہے یا ہلاک ہونے والا ہے. یا حافظ ہے یعنی یا تو بہت غیر معمولی طریقے سے اس نے ہر چیز کو محفوظ کیا ہوا ہے جو اتنے اعتماد سے سنا رہا ہے, یا ہلاک ہونے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری وصیت ہمیں فرمائی وہ یہ تھی کہ اللہ کی کتاب کو اپنے اوپر لازم پکڑو. لیکن صدیق و فاروق رضی اللہ عنہما اس معاملے میں بہت سختی برتتے تھے. ہم نے ان کی روایتیں سامنے رکھ دی تھیں کہ انہوں نے بار بار لوگوں سے یہ کہا کہ قرآن کے ساتھ کسی اور چیز کو شامل نہ کرو, قرآن مجید میں لوگوں کو مشغول رہنے دو, قرآن مجید ہی پر تمام توجہات کا ارتکاز ہونا چاہیے. سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں, ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں, اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں. یہ تو صحابہ کرام کے ہاں لکھنے کی صورتحال ہے. اب اس کے بعد یہ دیکھیے کہ بیان کرنے کا معاملہ کیا ہے. یہ تو ہم جانتے ہیں کہ بیان کرنے کے معاملے میں اللہ کے آخری پیغمبر نے کوئی پابندی نہیں لگائی تھی, لیکن صدیق و فاروق رضی اللہ عنہما اس معاملے میں بہت سختی برتتے تھے. ہم نے ان کی روایتیں سامنے رکھ دی تھیں کہ انہوں نے بار بار لوگوں سے یہ کہا کہ قرآن کے ساتھ کسی اور چیز کو شامل نہ کرو, قرآن مجید میں لوگوں کو مشغول رہنے دو, قرآن مجید ہی پر تمام توجہات کا ارتکاز ہونا چاہیے. کوشش کرو کہ کسی ضرورت کے موقع پر کوئی چیز بیان کی جائے جیسے کہ خود انہوں نے بیان کی ہیں, اس میں اکثار نہیں ہونا چاہیے. اور یہاں تک بھی کہ بعض جلیل القدر صحابہ کو انہوں نے پابند کر دیا اور یہ کہا کہ نہیں, آپ نہیں بیان کر سکتے کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ بہت روایتیں لوگوں کو سنانے لگ گئے ہیں. تو یہ سختی موجود تھی. آہستہ آہستہ میں یہ عرض کر چکا کہ اس میں نرمی آتی چلی گئی. یعنی سیدنا عثمان کے زمانے میں بھی اور پھر سیدنا علی کے زمانے میں بھی نرمی آتی چلی گئی. تاہم صحابہ کرام کے اس میں یعنی عمومی طور پر بھی دو گروہ رہے. ایک وہ جس کو پھر ہمارے ہاں مکثرین کا گروہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہی رویہ اختیار کیا کہ ایک علم ہمارے پاس ہے, اب جتنی احتیاط کرنا تھی وہ ہو گئی, ہمیں لوگوں تک یہ علم پہنچانا چاہیے. یہ اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق ہے, واقعات سے متعلق ہے, مغازی سے متعلق ہے, اخلاق سے متعلق ہے, یا اسی طرح آپ کا علم ہے, آپ کی فقہ ہے, تو یہ لوگوں تک پہنچنی چاہیے. اور دوسری جانب وہی نقطہ نظر تھا جو ہم نے صدیق و فاروق کا دیکھا. چنانچہ ان دونوں نقطہ نظر سے متعلق جو چیزیں ہمارے پاس ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اچھا, اس میں سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ جو لوگ یعنی صحابہ کرام میں سے جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں زیادہ روایتیں نہیں بیان کرنی چاہیے, یعنی ان کا نقطہ نظر وہی تھا کہ اس میں اقلال ہی بہتر ہے, بہت کم, ضرورت کے تحت. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم اس میں جب چاہیں جہاں بیٹھیں بیان کرنا شروع کر دیں. اس میں بڑے خطرات ہیں. وہ صحابہ کرام کون سے ہیں؟ وہ بڑے جلیل القدر صحابہ ہیں. یہ دیکھیے, میں آپ کو سب سے پہلے عامر بن عبداللہ بن زبیر کی روایت سناتا ہوں. یہ اپنے والد سے روایت کر رہے ہیں. یعنی وہ کون ہیں؟ سیدنا زبیر, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی صحابہ میں سے ہیں, اور یہ ہیں کہ جو اس وقت مسلمانوں کی قیادت میں سمجھے جاتے تھے. جی, یہ کہتے ہیں کہ قلت للزبیر, میں نے زبیر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کیا, مالی لا اسمعو کا تحدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کیا معاملہ ہے کہ جس طرح میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور فلاں بعض دوسرے حضرات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بیان کرتے ہوئے دیکھتا ہوں, آپ کو اس طرح نہیں دیکھتا. مالی لا اسمعو کا تحدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما اسمعو ابن مسعود و فلانا قال اما انی لم افارق منذ اسلمت ولکنی سمعت منہ کلمہ من کذب علی متعمدا لیدل بہ الناس فلیتبوأ مقعدہ من النار. یعنی انہوں نے کیا پوچھا تھا؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ بعض دوسرے صحابہ تو بہت سی باتیں بیان کرتے ہیں, میں آپ کو نہیں دیکھتا. تو
تو انہوں نے کہا صاحبزادے میں جب سے مسلمان ہوا ہوں کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں ہوا، میں ان کے شب و روز کے ساتھیوں میں سے ہوں، لیکن اس لیے ڈرتا ہوں کہ میں نے آپ سے ایک بات سن رکھی ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ جس نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جان بوجھ کر کوئی جھوٹی بات میری نسبت سے بیان کی وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ سیدنا زبیر کے پاس بھی بہت سی روایتیں ہوں گی، بہت سی چیزیں انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی بھی ہوں گی، لیکن انہوں نے یہ موضوع نہیں سمجھا کہ وہ ان کو بیان کرے۔ کچھ چیزیں بیان کی لیکن زیادہ تر انہوں نے خاموشی اختیار کیے رکھی۔ سبب کیا ہے وہ خود بیان کرتے ہیں کہ اس میں بڑا اندیشہ ہے۔ یہ وہی سبب ہے جو سیدنا صدیق نے بیان فرمایا تھا کہ کوئی چیز حضور کی نسبت سے ایسی بیان نہ ہو جائے جس کی کل میں ذمہ داری اٹھا نہ سکوں۔ یہ روایت مسند احمد کی ہے اور اس کا رقم ہے 1413۔ ٹھیک۔ اس کے بعد اب ایک اور روایت دیکھیے، یہ انس بن مالک کی ہے، صحیح بخاری سے ہم نے اس کو لیا ہے، اس کا رقم ہے 108۔ انس بن مالک بیان کرتے ہیں انہو لیمنعنی ان احدثکم حدیثا کثیرا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من تعمد علی کذبا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ مجھے جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے زیادہ باتیں بیان کرنے سے روکتی ہے، یہ دیکھیے وہی کہ کم سے کم، جیسے کہ سیدنا عمر تقاضا کرتے تھے، زیادہ باتیں بیان کرنے سے روکتی ہے، وہ آپ کا یہی ارشاد ہے کہ جس نے جانتے بوجھتے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ وہی سبب انہوں نے بھی بیان فرمایا۔ اب سیدنا عثمان کے بارے میں سنیے، میں جو روایت آپ کو سنا رہا ہوں یہ مسند طیالسی سے ہے اور اس کا رقم ہے 80۔ یقول عثمان ابن عفان واللہ ما یمنعنی ان احدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لا اکون اوہم لحدیثہ ولکن اشہد انی سمعتہ یقول من قال علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم مجھے جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بیان کرنے سے روکتی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کی باتیں مجھے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ یاد نہیں ہوں گی، یعنی یہ نہیں کہ میں بھلا بیٹھا ہوں، شب و روز کے ساتھی رہے ہیں، مجھے بھی بہت سی باتیں یاد ہیں، بلکہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو سنا ہے اور میں اس کا گواہ ہوں کہ آپ نے فرمایا جس نے میری طرف اس بات کی نسبت کی جو میں نے نہیں کہی اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام میں سے بہت سے لوگ ہیں جن کو یہ روایت یاد تھی، اور اس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ تنبیہ فرمائی، چنانچہ جلیل القدر صحابہ بڑی حد تک متنبہ ہو گئے تھے۔ اب ذرا ابو قتادہ کی ایک روایت سنیے، یہ مسند احمد سے لی گئی ہے، اس کا رقم ہے 22,538۔ روایت ہے انہوں نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول علی ھذا المنبر یا ایھا الناس ایاکم وکثرۃ الحدیث انی من قال علی فلا یقولن الا حقا او صدقا فمن قال علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس منبر پر یہ کہتے ہوئے سنا ہے۔ اس سے اندازہ ہوا کہ منبر پر یعنی کسی خطبے میں کسی موقع پر جب لوگ جمع ہیں آپ نے یہ بات فرمائی، اور ہو سکتا ہے کہ ایک سے زیادہ مرتبہ فرمائی ہو۔ اس منبر پر یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ لوگوں میری نسبت سے زیادہ باتیں بیان کرنے سے بچو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تنبیہ تھی کہ روایت میں اکثار نہیں ہونا چاہیے، جس کو پھر سیدنا عمر نے بھی اختیار کیا اور سیدنا صدیق نے بھی۔ جو شخص میری طرف سے کوئی بات کہے وہ حق اور سچ ہونی چاہیے، یعنی اگر کہنی پڑے بیان کرنی پڑے کوئی ممانعت نہیں کی جا رہی، لیکن پھر پوری طرح اطمینان کر لو کہ وہ بات حق بھی ہے اور سچ بھی ہے، اس لیے کہ جس شخص نے میری طرف اس بات کی نسبت کی جو میں نے نہیں کہی وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔
اس کے بعد اب ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو دیکھیے، ان سے یہ روایت مسند ابی یعلا میں نقل ہوئی ہے اور رقم ہے 1209۔ ٹھیک۔ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حدثوا انی ولا حرج، حدثوا انی ولا تکذبوا علی ومن کذب علی متعمدا فقد تبوا مقعدہ من النار۔ وہی بات ہے، ایک دوسرے پہلو سے انہوں نے بیان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری باتیں بیان کرو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ وہی بات ہے جو ہم اس سے پہلے بھی عرض کر چکے، بیان کرو لیکن مجھ پر جھوٹ باندھنے کی جسارت نہ کرو۔ یاد رکھو جس نے جانتے بوجھتے مجھ پر جھوٹ باندھا اس نے اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لیا۔ تنبیہ وہی ہے، رسول اللہ نے توجہ دلائی، کبھی ممبر پر دلائی، کبھی دوسرے طریقے سے دلائی۔ اس سے صحابہ کرام میں یہ طرز عمل خود بخود پیدا ہو گیا کہ یہ باتیں ہمیں اس طرح نہیں بیان کرنی۔ اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے، آپ کی سیرت ہے، اس کو بیان کرنے پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی، لیکن احتیاط، توجہ، یہ دیکھنا، وہ بات البتہ اس سارے رویے سے بالکل واضح ہے کہ اس سے دین کی کسی چیز کے ضائع ہونے کا اندیشہ نہیں ہے۔ علم ہے، دین تو قرآن و سنت میں بیان ہو چکا۔ اس سلسلے کی آخری روایت بھی سن لیجئے، یہ ابو موسیٰ غافقی کی روایت ہے رضی اللہ عنہ۔ یہ روایت ہم نے مسند احمد سے لی ہے اور اس کا رقم ہے 18946۔ روایت یہ ہے کہ ان ابو موسیٰ الغافقی سمع عقبۃ بن عامر الجہنی یحدث علی المنبر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث فقال ابو موسیٰ ان صاحبکم ھذا لحافظ او ہالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان آخر ما عہد الینا ان قال علیکم بکتاب اللہ وسترجعون الی قوم یحبون الحدیث عنی فمن قال علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار ومن حفظ عنی شیئا فلیحدث۔ ابو موسیٰ غافقی رضی اللہ عنہ نے ایک دوسرے صحابی عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ روایتیں منبر پر بیان کرتے ہوئے سنا، یعنی ایک صحابی دوسرے صحابی کو سن رہا ہے، تو فرمایا تمہارا یہ ساتھی یا حافظ ہے یا ہلاک ہونے والا ہے۔ یا حافظ ہے یعنی یا تو بہت غیر معمولی طریقے سے اس نے ہر چیز کو محفوظ کیا ہوا ہے جو اتنے اعتماد سے سنا رہا ہے، یا ہلاک ہونے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری وصیت ہمیں فرمائی وہ یہ تھی کہ اللہ کی کتاب کو اپنے اوپر لازم پکڑو، یعنی میں نے تمہیں کتاب دی ہے، اور میں عرض کر چکا تو سنت تو جاری ہو چکی تھی اور وہ پہلے سے تاریخ میں چلی آ رہی تھی۔ اللہ کی کتاب کو اپنے اوپر لازم پکڑو، تم ان قریب ایسے لوگوں کی طرف جاؤ گے جو میری باتیں بیان کرنا پسند کریں گے، یعنی وہ یہ چاہیں گے کہ تم لوگوں نے کچھ سناؤ، کوئی قصہ سناؤ، کوئی کہانی سناؤ، بتاؤ مجھے کیسے دیکھا تھا، میں نے کوئی علم کی بات کی ہے، کوئی اپنا اجتہادی اطلاق بیان کیا ہے، میری کوئی فقہ ہے، تو وہ ان کے سامنے بیان کرو۔ یہ میں نے عرض کیا کہ فطری تقاضا ہے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جب ان سے ملاقات ہوگی تو میں آپ کیا کریں گے؟ یہی چاہیں گے کہ آپ کی باتیں وہ بیان کریں۔ رسول اللہ نے فرمایا تم ان قریب ایسے لوگوں کی طرف جاؤ گے جو میری باتیں بیان کرنا پسند کریں گے، سو یاد رکھو کہ جو شخص میری طرف کسی ایسی بات کی نسبت کرتا ہے جو میں نے نہیں کہی، وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ جس نے میری بات اچھی طرح یاد رکھی ہو وہ بیان کرنا چاہے تو ضرور بیان کرے، یعنی بیان کرنے میں معنی نہیں ہے، لیکن اس میں غیر معمولی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب اتنی غیر معمولی احتیاط کی تاکید کی جائے گی تو محتاط لوگوں میں اس سے کیا رویہ پیدا ہوگا؟ یہی کہ ہم کم سے کم بیان کریں یا بالکل بیان نہ کریں۔ اس سے یہ حقیقت بالکل واضح ہوتی ہے کہ لوگوں کو کس حد تک متنبہ کر دیا گیا تھا، انہیں کس حد تک محتاط کر دیا گیا تھا۔ چنانچہ صحابہ کرام میں زیادہ تعداد نے احتیاط ہی کا رویہ اختیار کیا۔ اس کے برخلاف میں عرض کر چکا کہ بعض صحابہ کا یہ زاویہ نظر تھا کہ ہمارے پاس ایک علم ہے، احتیاط بہت اچھی بات ہے، احتیاط کرنی بھی چاہیے،
لیکن اگر اطمینان ہے کہ ہم نے بات محفوظ رکھی ہے، سمجھی ہے، ٹھیک طرح سے بیان کر رہے ہیں، اپنی طرف سے کوئی غلطی نہیں کر رہے ہیں، تو یہ ایک امانت ہے، یہ بڑی دولت ہے، یہ علم ہمیں پہنچانا چاہیے۔ دونوں رویے بالکل فطری ہیں۔ جب اس شدت کے ساتھ تنبیہ کی جائے گی تو محتاط لوگوں کے ہاں یہ طرز عمل پیدا ہوگا، اور جو لوگ اس علم کی قدر سمجھتے ہیں وہ دوسرا رویہ بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ قدر تو سبھی سمجھتے ہیں، لیکن چونکہ اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہے، اس لیے زیادہ تر صحابہ یا جلیل القدر صحابہ کہہ لیجئے، وہ غیر معمولی احتیاط کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں۔ جب دوسرے نقطہ نظر کے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جن کو مکثرین کہا جاتا ہے، یعنی کافی بڑی تعداد میں انہیں روایتیں بیان کیں، ان میں کون کون لوگ ہیں۔ تو یہ دیکھیے، ان میں سب سے اوپر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ اچھا، ان کے بارے میں ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ان سے جب کہا گیا تو وہ اپنی معذرت پیش کرتے تھے کہ عمر کے زمانے میں تو مجھے کوڑے کا ڈر تھا، لیکن اب نہیں رہا، اب میں بیان کر رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا اس معاملے میں ایک نقطہ نظر تھا جس پر وہ اصرار کرتے تھے۔ ان کی روایتیں بہت ہیں۔ اس کے بعد سیدنا عمر کے صاحبزادے ہیں عبداللہ بن عمر، ان کی روایتیں ہیں۔ پھر انس بن مالک ہے جی، اس کے بعد ابن عباس ہیں، عبداللہ بن عباس، وہ علماء صحابہ میں سے ہیں۔ ان کو چونکہ لوگوں کو تعلیم بھی دینی ہے، لوگ ان کے پاس آتے بھی ہیں، ان کی حیثیت ایک بڑے عالم کی ہے، تو اس وجہ سے ان کو ضرورت بھی پڑتی ہوگی۔ پھر جابر بن عبداللہ ہیں، ابو سعید خدری ہیں، خود سیدہ عائشہ ام المومنین ہیں، اچھا، ان کی روایتیں بھی کافی بڑی تعداد میں ہیں۔ ان کے بعد عبداللہ بن عمر بن عاص ہیں، ان کا ہم ذکر کر چکے کہ وہ لکھتے بھی تھے، بعد میں انہیں روک دیا گیا۔ پھر رافع بن خدیج ہیں، اور پھر برا بن عازب ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اکثر الصحابۃ حدیثاً، یہ صحابہ میں بہت زیادہ روایتیں بیان کرنے والے لوگوں میں سے ہیں۔ اس سے واضح ہو گیا کہ ایک طرف ایک تعداد ان کی ہے کہ جو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ علم لوگوں تک زیادہ سے زیادہ پہنچنا چاہیے، اور دوسرے وہ صحابہ ہیں جنہوں نے غیر معمولی احتیاط کا اظہار کیا۔ ان کے احتیاط کے وجوہ کیا تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ تاہم اب ہم اس دور میں داخل ہو رہے تھے جب تابعین کی ایک بڑی تعداد پیدا ہو گئی تھی۔ تابعین خود صحابہ کے اپنے ہاں بھی پیدا ہوئے، یعنی وہ لوگ جو ان کی اولاد میں رسول اللہ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد پیدا ہوئے، وہ ان کے تابعین ہی تھے، اور نئے لوگ بھی مسلمان ہو رہے تھے، ان کو دیکھ کر مسلمان ہو رہے تھے۔ صحابہ میں ایک تعداد علماء صحابہ کی بھی ہے۔ جس طرح سے ہر معاشرے میں بعض لوگ کسی علم کو اپنے لیے خاص کر لیتے ہیں اور پھر ان کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، صحابہ میں بالکل اسی طرح ہوا۔ صحابہ جو بڑے بڑے مراکز تھے ان میں پھیل بھی گئے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ایسے علمی حلقے وجود میں آنا شروع ہو گئے۔ یعنی اگر آپ متعین کرنا چاہیں تو کہا جا سکتا ہے کہ پہلی صدی کے نصف آخر میں وہ حلقے وجود میں آنا شروع ہو گئے جہاں صحابہ لوگوں کو تعلیم دیتے تھے۔ اچھا، ایک تعلیم و تعلم کا سلسلہ شروع ہوا۔ چنانچہ اب جو کچھ بھی ہے وہ علم کی دنیا میں داخل ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ تھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن بیان کیا جا رہا ہے، یا قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، یا قرآن مجید کی حفاظت ہو رہی ہے، تو یہ گویا پوری مسلمان کمیونٹی یا مسلمانوں کی پوری جماعت کر رہی ہے۔ اب علمی حلقے وجود میں آنے لگے۔ ان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مدینہ میں تو تھے ہی، مکے میں بھی کچھ صحابہ نے حلقے بنا لیے، کوفے میں، شام میں، مصر میں، اسی طرح بصرے میں، یہ مسلمانوں کی علمی مراکز بنتے چلے گئے۔ ٹھیک، تو ان میں جو صحابہ پہنچے وہ مسجد میں چلے جاتے تھے، لوگ ان کے پاس جمع ہو جاتے تھے، تو وہ جس طرح ان سے قرآن سیکھتے تھے۔ چنانچہ قرآن مجید کی تفسیر کے بارے میں جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں تابعین نے بیان کی ہیں، اور تبری وغیرہ میں سب سے پہلے وہی بیان ہوتی ہیں، وہ انہی حلقوں میں لوگوں نے صحابہ سے سیکھی ہیں، سمجھی ہیں، یا ان کی تعلیم پائی ہے۔ قرآن مجید جس طرح سکھایا پڑھایا جا رہا تھا، اسی طرح سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی زیر بحث آ جاتی تھی۔ یعنی کسی نے کوئی سوال پوچھا ہے، کوئی مسئلہ پیش آیا ہے، یا کسی صحابی نے اپنے طور پر بیان کیا ہے، تو علمی حلقے، یا یوں کہیے کہ ایک طرح کے غیر رسمی سے دارالحدیث وجود میں آنے شروع ہو گئے۔ ان جگہوں پر
مسجدوں میں کوئی باقاعدہ مدارس قائم نہیں ہوئے، لیکن مسجد میں لوگ چلے جاتے تھے، جامع مسجد میں جا کے بیٹھ گئے کسی دن جب کبھی سہولت ہوئی، جس طرح کے ہم بعد میں دیکھیں گے کہ امام مالک نے کیسے مسجد نبوی میں بیٹھ کر لوگوں کو حدیث پڑھائی ہے۔ تو اس طرح کے حلقے وجود میں آنا شروع ہو گئے اچھا، پہلی صدی کے نصف آخر میں۔ یہ جو حلقے وجود میں آئے، اس میں پھر جس طرح صحابہ میں علماء ہیں، اسی طرح سے تابعین میں علماء پیدا ہونے، اچھا، یعنی جن کا اصل اشتغال علم سے تھا۔ ان میں سے کوئی قرآن سیکھ رہا تھا، کوئی حدیث سیکھ رہا تھا۔ اب گویا علمی اختصاص کے ساتھ حدیث لوگوں تک پہنچنی شروع ہو گئی، یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم اپنے پیچھے چھوڑا تھا یا اپنی سیرت کے بارے میں کوئی بات کہی تھی، وہ اب تک تو ایک عمومی روایت تھی، غیر رسمی طریقے سے لوگوں تک پہنچ جاتی تھی۔ اب باقاعدہ اس کے طالب پیدا ہو گئے، یعنی وہ علم کے طالب جو مختلف جگہوں پر جاتے، صحابہ کرام کی مجلسوں میں بیٹھتے، ان کا ایک طرح کا صحابہ کرام سے تلمذ کا سلسلہ قائم ہونا شروع ہو گیا۔ اس میں میں آپ کے سامنے ان لوگوں کی ایک فہرست رکھ رہا ہوں جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک بڑے پیمانے پر ایسے اہل علم اب پیدا ہوئے۔ یعنی اندازہ کیجئے کہ یہی زمانہ ہے صحابہ کرام سے سیکھنے والوں کا، جن میں ابن شہاب زہری ہیں، بہت جلیل القدر تابعین میں سے ہیں، اکرمہ ہیں، یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، سیدنا عمر بن عبدالعزیز ہیں، اچھا، تابعین میں سے ہیں، جلیل القدر تابعی ہیں، کعب الاحبار ہیں، وہب بن منبہ ہیں، سعید بن مسیب ہیں، عروہ بن زبیر ہیں، نافع ہیں، یہ ابن عمر کے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ یہی وہ نافع ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نافع اگر ابن عمر سے روایت کر رہے ہیں اور وہ روایت امام مالک کو پہنچتی ہے اور ہم مالک نافع عن ابن عمر، یہ سلسلہ تو الذہب ہے۔ اسی طرح سے عبید اللہ بن عبداللہ ہیں، اسی طرح سالم بن عبداللہ ہیں، یہ عبداللہ بن عمر کے صاحبزادے ہیں، اسی طرح شابی ہیں، ابراہیم نخی ہیں، علقمہ ہیں۔ یہ وہ جلیل القدر تابعین ہیں جو علماء کی حیثیت سے اب حدیث بیان کر رہے تھے۔